بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا یہ تیسرا لیکچر جس میں ہم اپنے پریویس کانسیپٹ کو آرٹ آف نیور بینگ لیٹ کو ڈسکس کریں گے۔ آرٹ آف نیور بینگ لیٹ مطلب کبھی لیٹ نہ ہونے کا ہنر، کبھی لیٹ نہ ہونے کی سکل۔ اس میں مینلی دو چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ دا فرسٹ ون از کریکٹ ایسٹیمیشن آف ٹائم اینڈ دا سیکنڈ ون از بفر ٹائم۔ ان شاء اللہ تعالیٰ پہلے بفر ٹائم کو دیکھیں گے اینڈ دین ول موو ٹورڈ کریکٹ ایسٹیمیشن آف ٹائم۔ بفر ٹائم کیا ہے، اس کو ایک مثال کے تھرو سمجھ لیتے ہیں۔ لیٹ سپوز آپ اپنے ایریا میں ہیں اور آپ کو اپنے ایریا کا اندازہ ہے، آپ کی جاب ہے یا آپ کا اسکول اکیڈمی کچھ بھی ہے، آپ ٹیچر ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ امپلائی ہیں، جاب کرتے ہیں، تو آپ کو اپنے ایریا کا آئیڈیا ہے کہ مجھے میری رہائش سے، مجھے میرے گھر سے میری ڈیسٹینیشن تک، میرے اسکول تک، میرے کالج تک، میری یونیورسٹی تک، میرے آفس تک پہنچنے میں 30 منٹ لگیں گے۔ یہ آپ کی کیلکولیشن ہے آن دا بیس آف ڈسٹینس کہ لیٹ سپوز 10 کلومیٹر ہے، 15 کلومیٹر ہے، تو مجھے اس میں 30 منٹ لگیں گے۔ اب یہ تو آپ کی کیلکولیشن ہے جو آپ نے کر رکھی ہے، اور آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ نے اگر 9 بجے جانا ہے تو 8:30 پہ نکلتے ہیں۔ اس میں ہم نے بفر ٹائم ایڈ کرنا ہے۔ بفر ٹائم کیا ہے کہ وہ ایکسپیکٹڈ ڈیلے جو کہ پاسبل ہے، جو راستے میں ہو سکتا ہے۔ اب ایکسپیکٹڈ ڈیلے کیا ہے، ایکسپیکٹڈ ڈیلے کیسے پاسبل ہے، کیسے ہو سکتا ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے آفس تک جانا ہے اور آپ کے راستے میں 3 ٹریفک سگنلز ہیں۔ 3 ٹریفک سگنلز ہیں، ایک سکول ہے، اور اسی طرح ایک ایسا پوائنٹ ہے، چوک ہے، جہاں ٹریفک اکثر جام رہتی ہے۔ اب آپ کو سوچنا ہے کہ لیٹ سپوز خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ میں 30 منٹ کا ایسٹیمیٹ لگا کے گھر سے نکلتا ہوں، لیکن آج مجھے تینوں سگنلز بند ملے۔ اب تینوں سگنلز بند ملنے کا مطلب یہ ہے کہ پر سگنل اگر آپ کو 1، 1.5، 2 منٹ بھی لگیں تو 3 سگنل پہ آپ کی 6 منٹ۔ اسی طرح ایک سکول ہے اور سکول کے سامنے یوزلی ٹریفک بلاک رہتی ہے، آپ کو وہاں سے نکلنے میں 2 سے 3 منٹ یا 5 منٹ اگر لگ گئے تو یہ کل ملا کے 11 منٹ۔ اسی طرح وہ جو پوائنٹ تھا، وہ جو چوک تھا، آپ کو وہاں کو 3 سے 4 منٹ لگے تو 15 منٹ۔ اور اگر یہ ساری پاسبلٹیز ایک ہی دن ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 15 منٹ لیٹ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایکسپیکٹڈ ڈیلے جو کہ پاسبل ہے، آپ نے اس ایکسپیکٹڈ ڈیلے کو کیلکولیٹ کرنا ہے، اس کے ٹائم کو کیلکولیٹ کرنا ہے، اس کے ٹائم کو اکارڈنگلی جتنی بھی راستے میں رکاوٹیں ہیں، جتنے بھی راستے میں سٹیپس آ سکتے ہیں، اس کو دیکھ کے کیلکولیٹ کر کے اپنے ٹائم میں ایڈ کر لینا ہے۔ لیٹ سپوز آپ کی اکارڈنگ ٹو دا ڈسٹینس کے اعتبار سے آپ کی جو میجرمنٹ تھی وہ تھی کہ مجھے 30 منٹ لگیں گے، تو آپ کو اس ایکسپیکٹڈ ڈیلے کو بھی ایڈ کر لینا ہے کہ میں لیٹ ہو سکتا ہوں، یہ پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ یہ جو ایکسپیکٹڈ ڈیلے آپ ایڈ کریں گے یہ کہلائے گا بفر ٹائم۔ اب اس میں اگر وہ پاسبلٹیز ہو جاتی ہیں تو آپ لیٹ نہیں ہوں گے، اور اگر نہیں ہوتی تو آپ وقت سے پہلے پہنچ سکتے ہیں۔ اور اس میں کئی اور آفات اور بھی پیش آ سکتی ہیں، آپ کا پیٹرول ختم ہو سکتا ہے، آپ کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو سکتا ہے، اور بھی کئی مشکلات اور پریشانیاں سامنے آ سکتی ہیں جو کہ اس بفر ٹائم میں آپ بفر ٹائم کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ان کو حل بھی کر سکتے ہیں پریشانیوں کو، اور آپ اپنی ڈیسٹینیشن پہ ٹائم پر بھی پہنچ سکتے ہیں۔ بفر ٹائم کے متعلق 3 مسکنسیپشنز یا 3 ریزنز کہہ لیں جو ہمیں پائی جاتی ہیں کہ ہم بفر ٹائم یوزلی نہیں رکھتے۔ جو پہلی ریزن جو عام طور پہ ہمیں پائی جاتی ہے وہ ہے کہ اگر میں جلدی پہنچ گیا، واٹ اف آئی ریچڈ ارلیئر، اگر میں جلدی پہنچ گیا تو کیا کروں گا، جلدی پہنچ گیا تو پھر کیا ہوگا۔ یہ سب سے بڑی ریزن اور سب سے پہلی مسکنسیپشن ہے جو ہمیں پائی جاتی ہے، اور اس مسکنسیپشن کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ obvious سی بات ہے کہ ہم جلدی پہنچ سکتے ہیں، کئی پاسبلٹیز میں، کئی سچویشنز میں ایسا ہوگا کہ آپ جلدی پہنچ جائیں گے، اور آپ کا جو بفر ٹائم تھا وہ ابھی باقی رہے گا۔ 15 منٹ اگر آپ نے بفر ٹائم ایڈ کیا تھا تو 15 منٹ آپ کے پاس ابھی بھی موجود ہیں۔ لیکن اب یہ بات آپ کیوں کر رہے ہیں، یہ بات آپ کیوں سوچ رہے ہیں کہ میں اگر 15 منٹ جلدی پہنچ گیا تو پھر کیا ہوگا، میں پھر کیا کروں گا، پھر کیا کر سکتا ہوں، یہ بات کیوں ذہن میں آ رہی ہے؟ کیونکہ میں نے اس کے لیے کوئی ایکٹیویٹی نہیں رکھی، کیونکہ میں نے اس کے لیے کوئی مناسب کام نہیں سوچ رکھا کہ اگر میں 10 منٹ یا 15 منٹ پہلے پہنچ جاؤں گا تو میں اس میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اگر میں کہیں جاب پہ جاتا ہوں تو 10 منٹ یا 15 منٹ پہلے پہنچ جاؤں
تو میں بک ریڈنگ کر سکتا ہوں. اگر میں اسکول میں جاتا ہوں، اگر میں کالج میں جاتا ہوں، یونیورسٹی میں جاتا ہوں، تو اگر میں 10 15 20 منٹ پہلے پہنچ جاتا ہوں تو میں اپنا لیکچر دیکھ سکتا ہوں، اپنا لیکچر ریوائز کر سکتا ہوں، یا وہ مجھے آتا ہے بالکل کلیئر ہے تو نیکسٹ لیکچر جس پہ ڈسکشن ہوگی، جس پہ بات ہوگی، میں اس کے کی پوائنٹس دیکھ سکتا ہوں. اسی طرح میری جو بھی آکیوپیشن، جو بھی مصروفیت ہے، اس کے اعتبار سے میں اگر کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی شامل کر لوں تو میرا یہ بفر ٹائم بھی ضائع نہیں جائے گا، اور میں یہ بات بھی نہیں سوچوں گا کہ میں بفر ٹائم کیوں رکھوں. جو دوسری مسکنسیپشن، جو دوسری ریزن ہے وہ یہ ہے کہ مجھے بفر ٹائم رکھنے کی ضرورت کیوں ہے، میں تو ہمیشہ وقت پہ پہنچ جاتا ہوں. اس میں بیسیکلی جو ہے وہ زیادہ جو فیکٹر آ جاتا ہے وہ یہ آ جاتا ہے آئی یا می. میں بفر ٹائم کیوں رکھوں، مجھے کیا ضرورت ہے بفر ٹائم رکھنے کی، میں تو ہمیشہ وقت پہ پہنچ جاتا ہوں. یا وقت پہ نہیں بھی پہنچتا تو پھر کیا ہو گیا، پھر اتنی بڑی آفت کون سی آ گئی. تو یہ جو مسکنسیپشن ہے یہ بھی رکاوٹ بنتی ہے مجھے بفر ٹائم رکھنے میں، اور مجھے مینجڈ اور ڈسپلنڈ وے میں اپنی زندگی گزارنے میں. جو تیسری مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے سو واٹ، اگر لیٹ ہو بھی گیا تو کیا ہوگا، میں تو ٹیچر ہوں، اگر میں لیٹ ہو گیا تو کیا ہوگا، کون سی آفت آ جائے گی. اسی طرح اگر اسٹوڈنٹ ہوں تو اگر ٹیچر لینینٹ ہے، ٹیچر پولائٹ ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ اگر لیٹ ہو بھی گیا تو کیا ہوگا، ٹیچر نے کون سا کچھ کہنا ہے. اگر امپلائی ہوں تو میرا اگر سینئر مجھے روک ٹوک نہیں کر رہا، میرا سینئر مجھ سے پوچھ نہیں رہا، میں لیٹ ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا، تو اتنا بڑا کون سا مسئلہ ہے. تو اتنی آفت کیا آ گئی کہ اگر میں لیٹ ہو گیا تو کیا ہوگا. تو یہ 3 مسکنسیپشنس ہیں، یہ 3 بڑی ریزنس ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے ٹائم میں بفر ٹائم ایڈ نہیں کرتے. اب جو پہلا تھا کریکٹ ایسٹیمیشن آف ٹائم، اس سے کیا مراد ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کا رف ایسٹیمیٹ ہے، آپ نے رف ایسٹیمیٹ کو موو کرنا ہے کریکٹ ایسٹیمیٹ کی طرف. اب کریکٹ ایسٹیمیٹ کیا ہے، رفلی تو آپ نے ایسٹیمیٹ کیا شاید ڈسٹینس کی بنیاد پہ، ہاں کہ 10 12 کلومیٹر ہے، 30 منٹ میں پہنچ جاؤں گا. کریکٹ ایسٹیمیشن کیا ہے کہ میں یہ سارے ڈسٹینس کو انٹرولز میں ڈیوائڈ کروں. انٹرولز میں ڈیوائڈ کرنے کے بعد میں سوچوں کہ فلاں انٹرول میں، فلاں ٹائم میں، فلاں سپین میں کتنا ٹائم لگا. جیسے میں نے انٹرولز میں ڈیوائڈ کیا کہ میں نے اپنے گھر سے نکلنا ہے تو مجھے گھر سے نکلنے میں کتنا وقت لگے گا. میں اپنے مین روم سے باہر جاتا ہوں اور باہر جانے میں مجھے کتنا وقت لگے گا، لیٹس سپوز 30 سیکنڈس. پھر میں نے جا کے بائک سٹارٹ کرنی ہے، بائک سٹارٹ کر کے بعض اوقات مجھے اس کو تھوڑا ٹائم بھی دینا ہے، تھوڑے ٹائم بعد چلانی ہے، اس میں مجھے کتنا ٹائم لگے گا، لیٹس سپوز اس کا میں نے 1 منٹ ایڈ کیا. پھر مجھے مین روڈ تک جانے میں کتنا ٹائم لگے گا، 2 to 3 منٹس. پھر مجھے اس روڈ پہ اس کو میں نے کیلکولیٹ کرنا ہے، اس کی میں نے کریکٹ ایسٹیمیشن کرنی ہے کہ اس روڈ پہ کتنا ٹائم لگے گا، 10 منٹس. پھر اگلے روڈ پہ 5 منٹس. اس طرح کریکٹ ایسٹیمیشن کرتے کرتے جو میری رف ایسٹیمیشن تھی 30 منٹ کی، اس میں پاسبلٹیز ہیں کہ میکسیمم چانسز میں ایڈیشن ہوگی، اضافہ ہوگا کہ 30 منٹ سے 35 منٹس بھی ہو سکتے ہیں، 30 منٹ سے 40 منٹس بھی ہو سکتے ہیں جب آپ اس کو کریکٹلی ایسٹیمیٹ کریں گے. اس طرح آپ کا کوئی بھی کام ہے، آپ کی فلائٹ ہے، آپ کو کہیں جانا ہے، میٹنگ پہ آپ نے کہیں وقت دیا ہے، تو اس کے انٹرولز کو ڈیوائڈ کریں اور اس کو ایسٹیمیٹ کریں کہ مجھے اس انٹرول میں اتنا ٹائم لگ سکتا ہے، اور پھر اس میں بفر ٹائم ایڈ کر کے دیکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کبھی بھی کسی بھی کمٹمنٹ سے لیٹ نہیں ہوں گے. پھر ہم نے جو پریویس لیکچر میں دیکھا تھا کہ ایک شخص تھا کہ جس کے متعلق لوگ کہا کرتے تھے کہ گھڑی خراب ہو سکتی ہے، حکیم محمد سعید لیٹ نہیں آ سکتا. پھر لوگ آپ کے متعلق بھی یہی کانسیپٹ رکھیں گے، لوگ آپ کے متعلق بھی یہی سوچ رکھیں گے کہ شاید ہماری گھڑیوں کا ٹائم خراب ہو گیا، یہ بندہ وقت پہ آتا ہے، یہ بندہ بر وقت آتا ہے، یہ بندہ لیٹ نہیں ہو سکتا.